13 اگست کی شام، لاہور کا ایک پرانا محلہ۔ آسمان پر ہلکی سی شام کی لالی پھیلی ہوئی تھی اور گلیوں میں ہر طرف چراغ جل رہے تھے۔ بچوں نے گھروں کی چھتوں اور دیواروں پر سبز جھنڈیاں اور رنگ برنگی لائٹیں لگا رکھی تھی۔ کہیں ڈھول کی تھاپ تھی، کہیں ملی نغموں کی آواز گونج رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب سا خوشی کا رس گھولا ہوا تھا۔ اس پرانے محلے کے بیچوں بیچ ایک چھوٹی سی پرانی دکان تھی جس کا نام تھا صادق ٹیلرز۔ یہ دکان حاجی صادق کی تھی، جو ایک سفید داڑھی والے، نرم لہجے والے اور ایک ہسمکھ بزرگ تھے۔ دکان اتنی پرانی تھی کہ اس کے باہر لگا ہوا لکڑی کا بورڈ، اس پہ لکھا ہوا بھی تھوڑا سا مٹ چکا تھا، مگر اندر کا ماحول محبت اور خوشبو سے بھرا رہتا تھا۔ اس دن حاجی صادق دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھے ہاتھ سے سبز جھنڈیاں سی رہے تھے۔ ان کے سامنے دھاگے، کینچیاں اور رنگ برنگے کپڑے کے ٹکڑے بکھرے تھے، مگر ان کے ہاتھ سبز رنگ پر ہی ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ جھنڈیاں بناتے وقت نہ جانے کیوں زیرے لب ملی نغمہ گنگنا رہے تھے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے۔ اسی دوران باہر سے ایک چھوٹا سا لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ اس کا نام علی تھا، محلے کا ایک شریر مگر دل کا صاف بچہ۔ اس کے کپڑے ذرا پرانے تھے، بال بکھرے ہوئے، مگر آنکھوں میں شوق کی چمک تھی۔ حاجی صاحب، علی نے سانس پھولتے ہوئے کہا، کل آزادی کا دن ہے، سب کے گھروں پر جھنڈیاں ہیں، پر ہمارے گھر پر کچھ نہیں۔ امی کہتی ہیں پیسے نہیں ہیں۔ یہ سن کر حاجی صادق نے سلائی کا کام روک دیا، علی کو غور سے دیکھا اور مسکرائے۔ انہوں نے الماری کا دروازہ کھولا، اندر سے ایک تہ کیا ہوا خوبصورت سبز پرچم نکالا۔ پرچم کی چمک آنکھوں کو بھا رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ صرف کپڑا نہیں ہے، یہ ان خوابوں کا رنگ ہے جو لاکھوں قربانیوں سے پورا ہوا ہے۔ اسے سنبھال کر لے جاؤ، یہ تمہاری پہچان ہے۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے پرچم لیا۔ جیسے ہی اس نے پرچم کو قریب سے دیکھا، اسے ایسا لگا جیسے سبز کپڑے میں کوئی روشنی سانس لے رہی ہو۔ اس نے حاجی صاحب کو کہا، شکریہ حاجی صاحب۔ اس کی آواز خوشی سے لرز رہی تھی۔ اگلی صبح 14 اگست فجر کے وقت پورا محلہ نیم خوابیدہ تھا۔ فضا میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ علی چپکے سے اپنی چھت پر چڑھا، پرچم ہاتھ میں تھامے اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پرچم کو کھولا، بانس پر باندھا اور جیسے ہی ہوا میں لہرایا، سورج کی پہلی کرن سبز پرچم پر پڑی اور پورا آسمان جیسے دعا دے رہا ہو۔ نیچے گلی میں کسی نے ملی نغمہ لگا دیا اور ایک لمحے میں پورا محلہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ حاجی صادق اپنی دکان کے باہر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہونٹوں پر ہلکی سی دعا تھی، اور کہنے لگے، یا اللہ، اس پرچم کو ہمیشہ بلند رکھنا اور ان بچوں کے دل میں اس کی محبت کبھی کم نہ کرنا۔ اس دن محلے کے سب بچوں نے اپنے اپنے گھروں پر پرچم لہرایا، مگر سب سے خوبصورت وہ پرچم تھا جو ایک بچے کو محبت میں ملا تھا۔ دوپہر کے وقت حاجی صاحب نے سب بچوں کو ایک درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور ان کو ملی نغمہ پڑھ کر سنایا۔ حاجی صاحب نے ترانہ پڑھا، پاک سرزمین شاد باد، کیشور حسین شاد باد، تو نشان عزم عالی شان، ارض پاکستان، مرکز یقین شاد باد۔
پاک سر زمین کا نظام، قوت اخوت عوام، قوم ملک سلطنت، پائندہ تابندہ باد، شاد باد منزل مراد، پرجم ستارہ و ہلال، رہبر ترقی و کمال، ترجمان ماضی شان حال، جان استقبال، سایہ خدائے ذوالجلال۔ صادق صاحب نے بتایا بچوں کو کہ یہ ترانہ ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان ایک پاک نظریے کی بنیاد پر تخلیق کے وجود میں آیا اور ہمیں اس پاکستان کی حفاظت کرنی ہے، اور بتایا انہیں کہ یہ پرچم جس پر چاند اور ستارہ بنا ہوا ہے یہ ہمارا رہبر ہے، اور ہمیں اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اسلام اور پاکستان کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔